دلیل ہے تھوڑی دیر میں مرکزی رہنما حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب بھی تشریف لے آئیں گے۔ آپ حضرات کتاب کھولیں جی۔ باب نمبر 8، باب 8 کھول لیں جی۔ کذب بیانی اور مرزا قادیانی کا فتویٰ، یہ دکھائیں مجھے۔ صفحہ نمبر 540۔ ہاں جی، یہ جو ساتھیوں کے پاس جدید کتاب ہے قادیانی شبہات کے جوابات کامل، وہ 540 صفحہ نمبر ہے۔ کذب بیانی سے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی اس کی اپنی کتابوں کے اندر جو عبارات موجود ہیں جو اس نے کذب بیانی کے اوپر فتوے دیے ہیں، حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سب سے پہلے ان عبارات کو جمع کیا ہے۔ چند ایک عبارات نمونے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ہیں، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ سے متعلق جو فتویٰ دیتا ہے، کذب بیانی سے متعلق جو فتویٰ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ گویا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اور یہ عام انسان کے بارے میں فتویٰ لگا رہا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے وہ مرتد ہونے سے کم نہیں ہے، یہ اس کا فتویٰ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ آگے پھر اس کی عبارات بھی آئیں گی، فیصلہ آپ تمام حضرات فرمائیں گے کہ آیا وہ اپنے ہی فتووں کی روشنی میں اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے۔ ایک اور جو فتویٰ اس نے دیا وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔ اسی طرح ایک فتویٰ اس نے یہ بھی دیا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا غلام قادیانی نے بھی اس کا اعتراف کیا اور اپنی کتاب تتمہ حقیقت الوحی کے اندر اس عبارت کو نقل کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک فتویٰ آگے 15 نمبر پر، ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افطرا کرنا پلید تباہ لوگوں کا کام ہے۔ اور ایک اور فتویٰ دیتا ہے کہ جھوٹے پر اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 صحیح۔ یہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے بارے میں فتویٰ صادر کر رہا ہے۔ اب یہ 3-4 عبارتیں صرف نمونے کے طور پر میں نے تلاوت کر دی ہیں۔ اس بدبخت کی یہ عبارتیں آپ حضرات کے سامنے نقل کی ہیں، اور اب آگے دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی وہ کیا کیا جھوٹ بولتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میرے تمام دعوی قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور اولیاء گزشتہ کی پیش گوئیوں سے ثابت ہیں۔ اس نے جتنے بھی دعوے کیے، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ ہر رنگ کے اندر کیا،
تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، انبیاء سے بڑھ کر اپنی فضیلت کو بیان کیا، اور اقرار یہ کر رہا ہے کہ میرے یہ تمام تر دعوے قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں، اور میرے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، اور اسی کی روشنی میں میں نے تمام دعوے کیے۔ اب آپ حضرات فیصلہ فرمائیں کہ وہ اپنے اس قول کے اندر سچا ہے یا جھوٹا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے مسیح موعود کے ظہور کے وقت ملک میں طاعون بھی پھوٹے گی، اور پیچھے ابھی ہم نے جو پیشن گوئیاں پڑھی ہیں ان میں ایک پیشن گوئی طاعون کے حوالے سے گزری ہے۔ پہلے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے دعا کی اللہ کے حضور، میری دعاؤں کے صدقے ہی طاعون اس دنیا میں بھیجا گیا، اور جو میرے مخالف ہیں، میرے منکر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، ان کے لیے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اور انہی کے وبال کے لیے اللہ نے طاعون کا مرض اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے شد و مت کے ساتھ یہ اقرار کرتا رہا کہ طاعون قادیان میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ یہ پناہ گاہ ہے، اگر کوئی قادیان میں آ جائے تو اسے اللہ کے اس وبا سے پناہ مل جائے گی۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے آگے ہی چل کر آئے گا کہ پھر اسے بالآخر خود اقرار کرنا پڑا کہ طاعون قادیان میں صرف آیا نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا بھی اس وبا کے اندر مبتلا ہوا۔ تو اب دیکھیں اس نے فتوے دیے جھوٹ سے متعلق، کذب بیانی سے متعلق، اور آگے دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 12 لڑکیاں ہوئیں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا۔ تو آپ حضرات بتائیں کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں 12 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں؟ جس بدبخت کو یہی معلوم نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کتنی تھی، قرآن و سنت کی تعلیمات کیا تھیں، وہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا منصب تو کجا رہا، یہ بدبخت ایک شریف انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک جگہ درس دیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبوت تو بہت بڑا منصب ہے، آپ حضرات اپنے ذوق کے مطابق شرافت کا معیار مقرر کریں، اور اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کو اپنے مقرر کردہ شرافت کے معیار پر پرکھیں، تو پھر فیصلہ کریں کہ آیا اس کے اندر شرافت نام کی بھی کوئی چیز تھی یا نہیں۔ تو درس ختم ہوا، ایک ساتھی نوجوان میرے پاس آیا، منہ بھر کے 2-4 اس کو گالیاں دیں، کہنے لگا جی یہ تو بدبخت الو کا پٹھا ایسا تھا، اس کی کیا بات کرتے ہیں، اور کیا شرافت کا معیار جس کے اوپر ہم اس کو پرکھیں۔ کہنے لگا پتہ نہیں جب یہ تھا اور اس کے دعوے تھے شرافت کا معیار کیا تھا، لیکن شرافت کا ایک معیار آج کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے، میں عرض کر دوں۔ میں نے کہا جی عرض کر دیں۔ کہنے لگا کہ آج کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں وہ شرافت کا معیار یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہو، ٹچ موبائل ہو، اور اس کے اوپر اس نے لاک نہ لگایا ہو، تو سمجھ لیں آج کے دور کا وہ شریف انسان ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بڑا خوب آپ نے معیار مقرر کیا ہے۔ میں نے کہا اول تو مرزا غلام قادیانی کے دور میں اینڈرائیڈ موبائل تھا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو عام طور پر انسان 2 وجوہات کی بنا پر اس کو لاک کرتا ہے۔ ایک یہ تو کہ وہ حفاظت کے لیے اس کے اہل خانہ کے اس کے اندر کوئی نمبر ہیں، کچھ ایسا اس کے پاس مواد ہے کہ جس کو وہ حیا کی پاسبانی کرتے ہوئے اس کو چھپانا چاہتا ہے،
مجبوری کے تحت اس نے رکھا ہے کہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ ایک تو اس وجہ سے لوگ اس کو لاک کرتے ہیں، اور یا دوسرا یہ ہے کہ کسی کے موبائل میں کوئی نازیبا چیز ہو، کوئی عریاں تصویر ہو، کوئی ایسی ناشائستہ چیز ہو کہ کوئی عام انسان اس کو چھپانے کے لیے لاک کر دے۔ تو میں نے کہا اگر یہ معیار بھی ہو تو تب بھی مرزا غلام قادیانی کے اندر اس طرح کا کوئی معیار نہیں، اس لیے کہ اس کو اپنے اہل خانہ کی شرم و حیا اور پردے کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ آپ حضرات نے پیچھے ابھی حوالہ پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ روایت ہے سیرت المہدی کی کہ مولوی حکیم نور الدین مرزا غلام قادیانی کے ساتھ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو مرزا قادیانی اسٹیشن پر لے کر گھوم رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، اور وہاں پر ان کا ایک اور مرید مرزا غلام قادیانی کا مولوی عبد الکریم موجود ہے۔ اسے شرم محسوس آ رہی ہے کہ ہمارا یہ جو نبی ہے جس کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر بغیر پردے کے اسی طرح ٹہل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، حیا شرم کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے مولوی حکیم نور الدین کو کہا کہ بھئی حضرت کو منع کریں، یہ کیا کر رہے ہیں، کسی بیگم صاحبہ کو کسی ایک جگہ پر بٹھا دیں۔ تو مولوی حکیم نور الدین نے کہا کہ بھئی میری ہمت تو نہیں ہے، تم جا کر دیکھ لو۔ تو چنانچہ یہ گیا اور جا کر اس نے کہا تو ڈانٹ کھا کر واپس آ گیا۔ یہ حوالہ پیچھے موجود ہے، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب آپ حضرات کو پڑھائیں گے۔ تو وہ ڈانٹ کھا کر آیا، جیسے ہی آیا تو حکیم نور الدین نے کہا کہ ہاں جی مولوی صاحب جواب لے آئے۔ اب وہ سر نیچے کر کے آ گئے۔ تو گویا اس کو اپنے گھر کی شرم و حیا کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، اور بے حیائی کا عالم یہ کہ گھر کے اندر غیر محرم عورتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ رات کو خدمت لینے کے لیے بھی اور رات کو دبوانے کے لیے بھی اس نے جو عورتیں رکھی ہوئی تھیں، بھانو بیگم ہے اور طرح کی عورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری غیر محرم عورتیں جو اس کے گھر کے اندر خادمہ تھیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے ہاں بھی شرافت کا معیار یہ ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں وجوہات کے اندر بھی اس کے اندر کوئی شرم و حیا باقی نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی انداز سے، کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیں، آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں، آپ تمام حضرات اپنے اپنے ذہنوں کے اندر شرافت کا کوئی معیار مقرر کر لیں اور پھر مرزا غلام قادیانی کو اس معیار پر پرکھ کر دیکھیں تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوت کا منصب تو بڑی دور کی بات ہے، مرزا غلام قادیانی، اس کی ذریت، ان کا شرافت کا بھی، ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو شرافت کے ساتھ۔ تو اس کی اسلامی تعلیمات پر بھی جو اس کو عبور تھا اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ کہتا ہے کہ جی مرزا غلام قادیانی نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے بارے میں لکھا کہ میرا بیٹا جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا، اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ صفر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر ہوتا ہے یا چوتھا مہینہ صفر ہوتا ہے؟ تو ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ ماہ صفر کو بھی اسلامی سال کا چوتھا مہینہ گردان رہا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، آگے کہتا ہے کہ یعنی ماہ صفر اور ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا، یعنی چار شنبہ۔ اب اس بیوقوف کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہفتے کا چوتھا دن سہ شنبہ بنتا ہے یا چار شنبہ بنتا ہے۔ یہ چار شنبہ ہفتے کا پانچواں دن بنتا ہے۔ تو آگے دیکھیں، کہتا ہے کہ چار شنبہ اور دن کے گھنٹوں میں سے دوپہر کے بعد چوتھا گھنٹہ لیا۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں کہ قرآن مجید کے اوپر کتنا بڑا بہتان لگایا اس نے۔ 17 نمبر، ایک روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر با آواز بلند قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے
ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن کریم کے دائیں صفحہ پر شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، واقع طور پر قادیان کا نام قرآن مجید میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام قرآن کریم میں اعزاز کے ساتھ درج کیا گیا، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا جو مجھے کئی سال پہلے دکھلایا گیا تھا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی قادیان کا لفظ ہے؟ تو اب مرزا غلام قادیانی جو جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے جھوٹ کی روشنی میں وہ اپنے خود ہی فتوے صادر کر چکا ہے، فیصلہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آگے دیکھیں، کہتا ہے کہ قرآن کریم خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ آگے لکھا کہ جتنے لوگ ہمارے سامنے مباہلہ کرنے والے آئے سب ہلاک ہو گئے۔ اور آپ حضرات نے پیچھے دیکھا، پیشن گوئیوں کے اندر کچھ حضرات کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کو مباہلے کا چیلنج کیا، اس کے ساتھ تحریری مناظرے کا چیلنج کیا، تقریری مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن وہ مرزا غلام قادیانی ہر پیشن گوئی کے اندر خود جھوٹا ثابت ہوا۔ آگے دیکھیں، تضادات آ رہے ہیں تھوڑے سے۔ مرزا غلام قادیانی کے ہر قول کے اندر تضاد ہے، ہر عقیدے کے اندر، ہر قول کے اندر۔ جب وہ ایک بات کرتا پھر لوگ اس پر اعتراض کرتے، ساتھ ہی وہ تبدیل کر دیا کرتا تھا، پھر کہتا نہیں ایسا نہیں تو ایسے ہے۔ اب پہلے اپنے تضادات کے بارے میں خود وہ کیا کہتا ہے کہ جس کے کلام میں تضاد ہو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے۔ تو دیکھیں، 2-3 عبارتیں لکھی ہیں۔ کسی سچیار، عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی پاگل یا مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہوتا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی لکھ رہا ہے۔ ایک اور عبارت لکھی کہ اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ آگے لکھا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ یہ 3-4 عبارتیں مرزا غلام قادیانی نے لکھیں اور کہا کہ جس شخص کے کلام میں بھی تناقض ہو وہ پاگل، مجنون، منافق اور یہ آگے جھوٹے کے کلام میں تناقض، مرزا قادیانی کی جھوٹی، مرزا کا سر، اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب آگے دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی کی عبارت کے اندر اور اس کی باتوں کے اندر تضاد کیسے ہے۔ یہ ابھی پہلے ہی عرض کیا طاعون کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے کہ قادیان طاعون سے اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول اس قادیان کے اندر موجود تھا، اسی لیے یہ قادیان طاعون سے محفوظ رکھی گئی۔ آگے خود ہی پھر کہہ دیا کہ طاعون کے دنوں میں جب قادیان میں طاعون زور پر تھا، میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہوا۔ اب خود ہی اقرار کر رہا ہے۔ اور یہ مرزا شریف احمد، یہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس وقت کا جو موجودہ خلیفہ قادیانیوں کا ہے مرزا مسرور احمد، یہ اس کا دادا تھا۔ مرزا شریف احمد کا بیٹا مرزا منصور احمد، اور مرزا منصور احمد کا بیٹا اس وقت کا موجودہ خلیفہ قادیانیوں کا مرزا مسرور احمد ہے۔ آگے ہی لکھا کہ چونکہ یہ امر ممنوع ہے کہ طاعون زدہ لوگ اپنے دیہات کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، اس لیے اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کو جو طاعون زدہ علاقہ میں ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ اپنا علاقہ سے نکل کر قادیان یا دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں، اور دوسروں کو بھی روکیں اور اپنے مقامات سے ہرگز نہ ہلیں۔ تو یہ ایک جگہ تو اپنی عبارت کے اندر اپنے مریدوں کو یہ حکم دے رہا ہے، یہ ایک عبارت تو اس کی یہ آ گئی۔ پھر ساتھ ہی ایک اور عبارت
جو بالکل اس کے متضاد ہے وہ نقل کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کو لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں، ورنہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ٹھہرائے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کے ہر قول کے اندر تضاد موجود ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقے شرافت نہیں۔ گویا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے کوئی گالی نہیں دی، اور حالانکہ اس نے اتنی گالیاں دی ہیں۔ ہمارے آپ حضرات نے سنا ہوگا، شاید بہت سارے حضرات نے زیارت بھی کی ہو، حاجی اشتیاق احمد صاحب ہوا کرتے تھے۔ بچوں کے اسلام میں ابتدائی جو اداریہ ہوا کرتا تھا، 2 باتوں کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ ہمارے جھنگ کے یہاں رہنے والے تھے اور ہر سال اس کورس کے اندر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ کوئی 4-5 سال ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے ایک رسالہ ترتیب دیا، رسالے کا نام ہے حسن کلام، اور حسن کلام کے اندر انہوں نے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کے اعتبار سے مرزا غلام قادیانیوں کی کتابوں سے مرزا قادیانی کی گالیاں نکال کر حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ حروف تہجی کا کوئی حرف ایسا نہیں جس حرف سے مرزا غلام قادیانی نے گالی نہ دی ہو، اور کہتا یہ ہے کہ گالی دینا اور بد زبانی کرنا طریقے شرافت نہیں۔ تو آپ خود انداز لگا لیں کہ خود کہہ رہا ہے کہ جو گالی دیتا ہو وہ شرافت کا کہلانے کا حقدار نہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہمارے اکابرین نے اس کو جمع بھی کر دیا۔ آگے کہتا ہے کہ ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آدمی قرار نہیں دے سکتے، چہ جائے کہ نبی قرار دیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے اس کا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی تھا۔ حضرت مسیح خدا کے متواضع اور حکیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے۔ آگے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی مسیح کے معجزے کے متعلق کہتا ہے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا جن معجزات کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے، ان کے بارے میں یہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں ہوتے۔ پھر اگلی ہی کتاب جو اس نے ترتیب دی ازالہ اوہام کے بعد، ازالہ اوہام مرزا قادیانی کے خزائن کی 3 جلد میں ہے، اور 5ویں جلد میں ہی آگے آئینہ کمالات اسلام ہے، اس میں دوبارہ پھر قول نقل کر دیا کہ حضرت مسیح کی چڑیاں باوجود یہ کہ معجزے کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار عبارات ہیں مرزا غلام قادیانی کی کہ جن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ نمبر 8 پر دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ خدا نے مسیح کو بن باپ پیدا کیا تھا، اور پھر ساتھ ہی آگے ایک اور عبارت نقل کر دی، وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔ نجاری کا کام، یہ کارپینٹر کو نجار کہتے ہیں، جو کارپینٹر کا کام کرتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، درخانوں والا کام کرتے ہیں، اس کو نجار کہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 سال تک کارپینٹری کا کام کرتے رہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر بھی یہ بہتان باندھ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کر رہا ہے، اور اس کے اپنے کلام کے اندر تضاد بھی آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق متضاد باتیں، اس کا نمبر 11 پر دیکھیں، یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے،
اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عبارت نقل کر کے قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو رہا ہے، جو قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کریں گے، ان کی شریعت پر عمل کریں گے یا اپنی شریعت کا پرچار کریں گے۔ تو خود ہی اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے کہ دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ پھر ساتھ ہی اس کی بھی نفی کر دی، کہا کہ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں ذکر نہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت سے کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے اور ان کے آنے سے دین اسلام کو غلبہ ملے گا، اور ایسا غلبہ ملے گا کہ جمیع آفاق و اقطار میں دین اسلام پھیل جائے گا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار تضادات اس نے اپنے بارے میں بھی لکھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی بارے میں لکھے، اور بہت ساری نبوت کے جو دعوے اس نے کیے ہیں۔ کہیں پر کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی اور رسول ہوں، اور کہیں پر کہتا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور پھر ساتھ ہی اس کی نفی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس پر واضح ہو کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسری طرف پھر اپنے نبی اور رسول ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ اب مرزائیوں سے سوال ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اس کے کس قول کے اندر سچا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مرزا غلام قادیانی کو جس بھی قول کے اندر سچا تسلیم کریں تو انہیں یقیناً اس کے دوسرے قول کے اندر اسے جھوٹا تسلیم کرنا پڑے گا، جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، اور ماننا پڑے گا کہ واقعی مرزا غلام قادیانی جھوٹ بولا کرتا تھا، اور جو جھوٹ بولا کرتا ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوا کرتا۔ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوتا ہے وہ سچا نبی ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ سچ نکلتی ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں 6 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اب یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ مجھے پڑھانے کے لیے ایک استاد نوکر رکھا گیا، اور میں نے جس سے تعلیم لی وہ انسان ہی تھا، حالانکہ نبی جو ہوا کرتا ہے وہ دنیا کے اندر کسی انسان سے تعلیم نہیں لیتا، بلکہ براہ راست اللہ رب العزت انہیں تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ 100 میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ حالانکہ خود کہہ رہا ہے کہ فارسی معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، قرآن شریف پڑھانے کے لیے بھی اس کے لیے ایک استاد نوکر رکھا گیا، پیچھے ان کے اساتذہ کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تمام تر چیزوں کے باوجود پھر آگے لکھتا ہے کہ جی میرے لیے کوئی استاد ثابت نہیں کر سکتا کہ جس سے میں نے قرآن کی، حدیث کی یا تفسیر کی کسی بھی قسم کی تعلیم لی ہو۔ تو غرض مرزا غلام قادیانی ہر اعتبار سے جھوٹا انسان تھا، دجال تھا، کذاب تھا، پرلے درجے کا بے وقوف انسان تھا، اس کا نبوت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، اقوال صحابہ کے اندر، ہر چیز کے اندر واضح طور پر تصریحات موجود ہیں، توضیحات موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں، تواتر کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہیں، نص قطعی موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد آیات مبارکہ اپنی کتاب کے اندر جمع کیں اور 210 احادیث مبارکہ جمع کیں، اقوال صحابہ جمع کیے، آثار صحابہ جمع کیے، سارے کے سارے اسی بات پر شاہد ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک نبوت کے اس منصب پر کوئی نیا شخص فیض نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کی اور تاج و تخت ختم نبوت کی چوکیداری کریں۔ ہمارے حضرت استاد جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ بخاری شریف کا سبق پڑھاتے تو فرماتے کہ یہ جو مدارس ہیں علوم نبویہ کے گلشن ہیں، یہاں پر جتنے بھی پھول آتے ہیں ہر پھول کو اللہ نے اپنی خوشبو عطا فرمائی ہے۔ ہم ایک ہی کتاب پڑھاتے ہیں، ایک ہی نصاب پڑھاتے ہیں، ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں، لیکن ہر طالب علم اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق وہ بات کو لیا کرتا ہے۔ کتاب ہم نے ایک پڑھائی، مواد ہم نے ایک پڑھایا، نصاب ایک پڑھایا، سلیبس ایک پڑھایا، لیکن کوئی مدرس بن جاتا ہے، کوئی مصنف بن جاتا ہے، کوئی مبلغ بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ذوق کے مطابق جو چیز لینا چاہو ضرور لو، لیکن ایک چیز فرمایا کرتے تھے کہ ایک چیز قدر مشترک وہ تمام حضرات کو، تمام طلباء کو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ وہ تمام طلباء کے اندر قدر مشترک ہونی چاہیے، اور کوئی چیز انسان لے یا نہ لے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا درس وہ قدر مشترک تمام طلباء اپنے سینوں کے اندر لے کر جائیں کہ 8 سال 10 سال آپ جس ذات کی مہمانان رسول کہلا کر جہاں 8 سال 10 سال مدارس میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ میدان عمل میں جائیں گے اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ آ جائے تو پھر کسی بھی صورت میں کسی طالب علم کو اجازت نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے مقابلے میں میدان عمل میں اترنے کے بجائے پیٹھ دکھا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کرے۔ فرماتے تھے ہر سبق اور ہر چیز اپنے ذوق کے مطابق لیں، لیکن ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کا جو درس ہے اور سبق ہے یہ تمام طلباء کے لیے مشترک ہے، یہ تمام طلباء لے کر جائیں تو ہر مسلمان کی، ہر طالب علم کی اور ہر اس انسان کی جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر میدان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چوکیداری کی حفاظت کرے، حضور کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کرے۔ آگے دیکھیں، مرزا غلام قادیانی کی بیماریاں ہیں اور مختصر طور پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی استاد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی ان بیماریوں کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے۔ ایک بات تو آپ تمام حضرات یاد رکھیں، اللہ رب العزت جس کو بھی نبوت کے منصب پر فیض فرماتے ہیں، اللہ اس ذات کو عیبوں سے پاک رکھتے ہیں۔ ہر عیب سے اللہ نے ہر نبی کو پاک رکھا ہے۔ عام طور پر انسان میں 2 طرح کے عیب پائے جاتے ہیں، ایک صورت کا عیب پایا جاتا ہے اور ایک سیرت کا عیب پایا جاتا ہے، اور ہر نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین ہوا کرتا ہے، اور سیرت کے اعتبار سے بھی ہر نبی
اپنی امت میں سب سے زیادہ باوقار، با کردار اور با کمال ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے جس ذات کو بھی نبوت کے منصب پر فیض فرمایا، اللہ نے ان عیبوں سے اس ذات کو پاک رکھا۔ صورت بھی سب سے اچھی عطا فرماتے اور سیرت بھی سب سے اچھی عطا فرماتے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نہ صورت اس کی اچھی ہے نہ سیرت اچھی ہے۔ صورت بھی دیکھ لیں تو ایسی ہے کہ انسان دیکھنے کے قابل نہیں، کوئی ایک تصویر کے اندر اس کی دونوں آنکھیں برابر نہیں، اعضاء کا تناسب برابر نہیں۔ اسی طرح سیرت دیکھ لیں، سیرت میں آپ حضرات نے پیچھے پڑھا کہ زنا یہ کیا کرتا تھا، شراب یہ پیا کرتا تھا، جھوٹ یہ بولتا تھا، دجل فریب اس نے کیے، تمام تر عیب اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور اب دیکھیں کہ اتنی بیماریاں حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب نے اس باب کے اندر جمع کر دی ہیں۔ یہ سر تا پا بیماریوں کا مجموعہ تھا، اور دعویٰ اس کو یہ تھا کہ بھئی میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور نبوت کے منصب پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا۔ اب دیکھیں کہ مرگی کا بھی مریض، دورے پر دورہ، خونی قے، صرف آپ یہ ان کی سرخیاں دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بیماریاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور یہ نامردی، یہ آپ حضرات کے سامنے جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے شادی کی تھی تو اس وقت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، اور یہ جب اس نے دوسری شادی کی نصرت بیگم سے تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ میرے اندر مردانہ صلاحیت موجود نہیں تھی۔ تو اسی لیے ہمارے حضرات نے، کئی سارے حضرات نے لکھا ہے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے اگر بیٹوں کی تصویریں اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ چٹے ککڑ کے ساتھ ملا کرتی تھیں، مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حکیم نور الدین، جس کو اس کی بیگم چٹا ککڑ بلاتی تھی، اور خود مرزا غلام قادیانی کے اندر اس طرح کی کوئی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں جب اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی کو کس کس نے گھسیٹا اور کس کس انداز میں گھسیٹا، تو پھر اس کا نام بھی ہوا گھسیٹی بیگم۔ آپ حضرات بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کا نام گھسیٹی کیسا ہوا، تو آپ اندازہ لگائیں یہ تمام تر اس کے اندر بیماریاں، ہر قسم کی بیماری اس کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ سراپے سر تپا وہ بیماری ہی بیماری تھا۔ اگلے باب کو دیکھیں، مرزا قادیانی کے مالی معاملات۔ ہاں جی، یہ مرزا غلام قادیانی کی خیانت ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ابتدائی تصنیف براہین احمدیہ جو خزائن جلد 1 میں ہے، اس پر اس کا ایک حوالہ یوں نقل کیا کہ امام ربانی اپنے مکتوب کی جلد ثانی میں جو مکتوب 51 ہے، اس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی میں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت سے مشرف ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے۔ آگے اسی طرح مرزا غلام قادیانی پر بھی بعینی ہی حضرت مجدد کا خط نقل کرتے ہوئے کثرت مکالمہ والے کو محدث لکھا ہے۔ یہ ایک ساتھی کھڑے ہو کر یہاں سے یہ عبارت بلکہ اس باب کی عبارت پڑھیں، پھر جو چیز آئے گی میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ باب 11 مرزا قادیانی کے معاملات، یہاں سے ایک ساتھی اس کی تحریر پڑھیں گے۔ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ہاں یہاں سے پڑھیں، ادھر آ جائیں۔
باب 11 مرزا قادیانی کے مالی معاملات۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ کسی نبی نے بذریعہ تبلیغ دین و اشاعت مذہب اپنی ذات کے لیے لوگوں سے روپیہ جمع نہیں کیا، مگر مرزا قادیانی نے تبلیغی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے شروع سے چندہ اور کتابوں کی قیمت ایک ایک کے 10 کر کے وصول کیے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ظاہر ہے کہ چونکہ یہ مخالفین پر فتح عظیم اور مومنین کے دل و جان کی مراد تھی، اس لیے کہ امرائے اسلام کی عالی ہمتی پر بڑا بھروسہ تھا، جو وہ ایسی کتاب لاجواب کی بڑی قدر کریں گے اور جو مشکلات اس کی تباہ